ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں ایک اجلی قربانی پیش کی گئی جسے بیت اللہ شریف کے غلاف نے آگ پکڑ لی اور اس کی دیواریں کمزور ہو گئیں۔ خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کا فیصلہ ہوا تو یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ جب تک جلی ہوئی دیواروں کو مسمار نہ کیا جائے نئی بنیادوں پر تعمیر نہیں کی جا سکتی۔ مکہ کے تمام سردار اور بڑے بڑے امراء اور رؤساء جمع ہوئے کہ خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنا ہے، لیکن کسی ایک آدمی میں بھی اتنی ہمت اور جرأت نہیں ہوئی کہ وہ خانہ کعبہ کی دیوار کو منہدم کر سکے۔ ہر آدمی اس بات سے خوف زدہ تھا کہ اگر ان دیواروں کو گرایا گیا تو تباہی اور مصیبت آ جائے گی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ خانہ کعبہ کے نیچے ایک تہہ خانہ موجود تھا، لوگ جہاں نظر و نیاز کے لیے سونا اور سکے ڈال دیتے تھے۔ لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ زر و جواہرات کے ڈھیر پر ایک بہت بڑا اژدہا بیٹھا رہتا ہے۔ مشہور ہے کہ جہاں سونا اور خزانہ ہو وہاں اژدہا آ جاتا ہے۔ خانہ کعبہ میں آگ اور دیوار گرانے سے وہ اژدہا باہر آ کر بیٹھ گیا۔ اب اس اژدہا کو مارنے کے لیے خوف و ہراس پھیل گیا کہ اگر اس اژدہا کو مارا گیا تو عذاب آ جائے گا۔ اژدہا اسی لیے زندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر نہیں چاہتے۔ پھر قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک بہت بڑا پرندہ اڑتا ہوا آیا اور اس نے اژدہا کو اٹھا کر آسمان کی وسعت میں گم کر دیا۔ اب اہل مکہ کے ذہن میں یہ نئی بات آئی کہ اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر چاہتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ اپنی جگہ برقرار رہا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے دیواروں کو توڑنا پریشانی کا باعث بنے گا۔ پھر ایک بزرگ آگے بڑھے اور بہت محتاط انداز میں خانہ کعبہ کی دیوار پر کدال کی 2-3 ضربیں لگائیں اور واپس آ کر کہا کہ اب ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کو گرانے سے ناراض ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کا گھر دوبارہ بنایا جائے۔ رات بھر انتظار کیا گیا اور ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا۔ چنانچہ لوگوں نے کدال سے دیواریں گرا دیں اور زمین صاف کر کے بنیادیں کھودی گئیں۔ بنیاد کی تیاری میں ایک بڑا سخت پتھر آیا تو یہ اتفاق رائے ہوا کہ یہ وہ بنیاد ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے رکھی تھی، لہٰذا اسی بنیاد پر خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر شروع ہوئی۔ جب خانہ کعبہ کی دیواریں کھڑی ہو گئیں اور تعمیر مکمل ہو گئی تو یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ اب دیوار میں حجر اسود کون رکھے۔ قبیلوں کی برتری سامنے آ گئی۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود رکھنے کی سعادت اسے حاصل ہو۔ اس پر تنازع کھڑا ہو گیا اور تلواریں نیام سے باہر نکل آئیں۔ تب اللہ کے ایک نیک اور بزرگ بندے نے یہ تجویز پیش کی کہ خانہ کعبہ میں خون ریزی اور قتل و غارت گری سے بچنے کے لیے ایسا کریں کہ صبح جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوا اور وہ اس تنازع کا جو بھی فیصلہ کرے سب اس فیصلے کو تسلیم کر لیں۔ یہ تجویز منظور کر لی گئی۔ اگلی صبح خانہ کعبہ میں جو ہستی سب سے پہلے داخل ہوئی وہ سیدنا حضور علیہ السلام کی ذات گرامی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر لوگوں میں شور مچ گیا کہ امین آ گئے۔ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر منگوائی اور اس چادر کے درمیان میں سنگ اسود رکھا اور فرمایا کہ یہاں جتنے بھی قبیلوں کے سردار یا نمائندہ موجود ہیں وہ سب مل کر اس چادر کو کناروں سے پکڑ کر اوپر اٹھائیں۔ جب ان لوگوں نے چادر کو اوپر اٹھایا تو سیدنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھر اٹھا کر دیوار میں لگا دیا۔ اس واقعہ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق لوگوں کے دلوں میں بحیثیت امین کے جو عزت اور احترام اور تقدس تھا وہ ثابت ہو گیا اور لوگ اش کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و صلوات پڑھنے لگے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔